حضرات گرامی، قرآن کریم اللہ کی عظیم کتاب ہے، لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اتاری گئی۔ قرآن کریم کا تعارف خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو عظمت ہے، جو جلال ہے، اس کے اندر جو وقار اور اثر ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، جس کے مطابق اگر یہ انسان کے نرم ٹھوٹ اور زبان اس پہ یہ کلام جاری ہوتا ہے، اس عظمت اور اس شدت کا تقاضا تھا کہ ہونٹ پھٹ پڑے، زبان نکل جائے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کے اندر وہ قوت عطا کی کہ اتنے عظیم کلام کو اپنے دور و ہوٹوں کی مدد سے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور قرآن کی تلاوت میں جو حلاوت ہے، جو شیرینی ہے، جو لذت ہے، وہ دنیا کے کسی کلام میں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم کو معمول کے مطابق تلاوت کرنا، پڑھنا، اور اس کے بعد قرآن کریم کو ہدایت جو ہے اس ہدایت کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ جگہ دینا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ قرآن کے مطابق عمل کر کے ہی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ جب اس کتاب اللہ کو صحابہ نے اس پہ عمل کیا، اس کتاب پہ سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے، سیدنا علی نے، سیدنا عثمان نے اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے اس پہ عمل کیا۔ اس عمل کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا عظیم انقلاب آیا کہ دنیا کے بیشتر حصے پہ اسلام کا نظام قائم ہوا اور حکمرانی ہوئی۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ تو جس دور میں جس وقت قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھاما جائے گا، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے گا، ہمیشہ فتح و کامرانی جو ہے قرآن والوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی دور کے ساتھ خاص ہے۔ آج کا جو دور ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے جس ذلت اور نکبت اور مصیبت کے ہم شکار ہیں کہ ہم درس جاتے ہیں، عالمی حالات کیسے ہیں، ان کے تحت آج بھی ان کا حل جو ہے صرف اور صرف قرآن ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ عمل کریں، قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کے فارمولوں اور ان کے منصوبوں کے مطابق دنیا کے سامنے پیش ہو تو آج بھی کایا پلٹ سکتی ہے۔ اس واسطے ہم اپنے اپنے طور پہ جتنی ہمارے بس میں ہے، جو قوت ہماری ہے، اس کے حساب سے ہم عظیم قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا کے عمل پیرا ہوں اور دنیا کے لیے نجات کا سبب بنیں۔